برادران محترم، انسان کی پوری زندگی ایک خلش، ایک آرزو میں گزر رہی ہے۔ ہر انسان اپنے مستقبل کو محفوظ اور خوبصورت بنانے کے لیے دن رات ایک کر رہا ہے، خاندانی لحاظ سے ہو، قوموں کی لحاظ سے ہو، ملکوں کی لحاظ سے ہو۔ انسان اس وقت ان تمام تجربات سے عاجز آ چکا ہے۔ انسان کے سامنے ہر دن ہولناک خبر کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ برادران محترم، انسان عاجز و مجبور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کائنات میں بسنے والے لوگوں، ظلم سے، جبر سے، دہشت گردی سے، لوگوں کی غلامی سے نکلنا چاہتے ہو تو آؤ میرے آقا کی سنت کو اپنا۔ جس جگہ پہ یہ نافذ ہوئی، جس گھر میں یہ نافذ ہوئی، جس ملک میں یہ نافذ ہوئی، وہ خیرات دینے والا نہیں، وہ خیرات لینے والا نہیں، خیرات دینے والا ملک بن گیا۔ اس لیے عشق ایک ایسا فلسفہ حیات ہے۔ حضرت خبیب بن عدی، آپ کو جب کفار نے پکڑ لیا، آپ کو زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ایک کونے میں کھڑا ہے اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو تیرے پاس یہ چھری ہے، یہ مجھے دے دے۔ وہ چھری لے کر آپ کے پاس پہنچا، آپ نے اس کو پیار کیا، اتنے میں اس کی ماں آ گئی۔ اس نے کہا آپ یہ اس کو یرغمال بنا کر آزاد ہو جائے گا۔ آپ مسکرائے اور کہا ہم نے یرغمال نہیں بنانا، تیرا بچہ تجھے مبارک ہو، میرے نصیب میں جتنی سانسیں لکھی ہوئی ہیں رب تعالیٰ وہ مجھے اپنی عطا کرے۔ آپ نے اپنے ناخن تراشنے کے بعد بیٹھ گئے۔ اتنے میں ابو جہل آیا، اس نے کہا اے خبیب بتا، تو اس وقت یہ سوچ رہا ہوگا کہ میری جگہ محمد ہوتا تو میں زندگی بچا جاتا۔ آپ مسکرائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ابو جہل اللہ کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر 1000 جان بھی میرے آقا پہ قربان ہو تو میں وہ قربان کر دوں گا، لیکن یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے آقا کا ایک بال بھی کا ہو۔ برادران محترم، یہ عشق و مستی کی انتہا ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت جب میرے آقا نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ کہ جا کے وہاں پہ ان کے ساتھ معاملات طے کر، آپ جب مکہ شریف پہنچے تو سب کفار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا عثمان تجھے طواف کراتے ہیں، تجھے 7 چکر لگواتے ہیں صفا مروہ، جدھر جانا چاہتا ہے تو چلا جا۔ آپ مسکرائے اور کہا اللہ کی قسم جب تک محمد میرے آقا میرے ساتھ نہ ہوں گے محمد یہ سفر کبھی نہیں کرے۔ برادران محترم، آج ظلم، دہشت گردی، ہر طرف نفسا نفسی، انسان کو ایک لمحے کا پتہ نہیں، تو آؤ نا وہ سمت ذرا نظر کریں۔ جس مذہب کو دہشت گردی کے طور پر، علامت کے طور پر پوری دنیا میں آج اس کے اوپر پرچے لگائے جا رہے ہیں، یہ وہ مذہب ہے جس نے تلوار کو 3 نمبر پہ رکھا۔ پہلے نمبر پہ لوگوں کو بلاؤ دین کی طرف آ جائے، دوسرے نمبر پہ اگر وہ کوئی بات نہیں مانتے تو ان سے جزیہ لیا جائے۔ جس جگہ پہ کوئی بوڑھی عورت ہے اس کے گھر امان ہے، کنویں میں تم نے زہر نہیں پھینکنا،
اور تیسرے نمبر پر اگر کوئی بات مانی نہ جائے تو پھر تلوار کا استعمال کیا جائے۔ برادران محترم، آج کبھی ایک فلسفہ سامنے لایا جا رہا ہے، کبھی دوسرا نظام سامنے لایا جا رہا ہے، کبھی معاشیات کو درجہ اول کے طور پر سکڑ چکی ہے پوری دنیا معاشی بد نظامی کے تحت، لیکن وہ قومیں، وہ رنگ، وہ نسل ہمیشہ قائم رہے گی جنہوں نے آقا کی غلامی کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھا۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں وہ نظر آتے ہیں یہ نور والے بیٹھے ہوئے۔ آج اگر نجات چاہتے ہو، آج اگر چاہتے ہو اس زمین کو دہشت گردی، ظلم، بربریت سے پاک کرنا چاہتے ہو، آج اگر چاہتے ہو کہ پوری دنیا میں امن ہو جائے، آج اگر چاہتے ہو پڑوسیوں کے حقوق کا تحفظ ہو، آج اگر چاہتے ہو کہ ایک ملک دوسرے پہ حملہ نہ کرے، تو پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں اٹھاؤ میرے آقا کی سوانح حیات، سیرت اٹھاؤ، پڑھو اور اس کو نافذ کر دو۔ اللہ کی قسم، جس گھر میں یہ نافذ ہو گئی وہ رزق تقسیم کرنے والا ہو گیا، وہ نور تقسیم کر گیا۔ اس لیے اب گفتگو کا وقت نہیں، اب سر جوڑ کر بیٹھ کر اس ظلم اور دہشت گردی سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے، اور ہمیں اب مزید فارمولے نہیں چاہیے، اب ہمیں مستند چیز چاہیے، اب ہمیں قراردادیں نہیں چاہیے، اب ہمیں وہ نظام چاہیے جو نافذ ہو تو دوسرے دن تمہاری کایا پلٹ جائے، جو نافذ ہو تو ظالم جو ہے اس کو سزا مل جائے، مظلوم کا حق ادا ہو، کوئی بندہ ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ جمعہ پڑھ کر سٹیج پر بیٹھتے ہیں، 4 بوریاں اندر سے کتابوں کی آ گئی۔ آپ نے کہا لوگوں اب میں تمہارا امیر بن گیا ہوں، اس لیے سب سے پہلا حق میں اپنا تمہارے سامنے ادا کر رہا ہوں۔ آپ نے ایک رجسٹر اٹھایا، پھاڑنا شروع کر دیا، جمعے سے لے کر مغرب تک آپ نے ڈیر لگا دیا۔ آپ نے کہا جن لوگوں کا ادھار میرے ساتھ تھا وہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، جن کا میں نے دینا ہے، جن کے معاملات ہیں، میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا۔ پھر کائنات نے دیکھا کہ زکوٰۃ کے چوکوں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لوگ آگے اپنے دینار پھینک کے واپس جا رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، زکوٰۃ دینے والا ہر بندہ موجود ہے۔ اس لیے شکلیں بھی محمد کی ہوں، نقلیں بھی محمد کی، سرے محشر اٹھے تو پہچانی جائیں یہ ہے فوج محمد۔ برادران محترم، حضرت پیر قاری باس شکور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رائے وفا کے دوست، بہت سارے لوگ کرامات کی بات کرتے ہیں، میں زندہ کرامت بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ کے والد صاحب حضرت پیر فضل حق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دربار موڑا شیل کے، کہا حضور میری اولاد نہیں ہو رہی۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ پرانے یہ بات جانتے ہیں۔ کہا حضور میری اولاد نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا اچھا بچے، آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے ایسے وہ تخت کے نیچے سے ایک سیب اٹھایا، اٹھا کر کہا یہ اپنی زوجہ محترمہ کو دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے۔ پھر دوسرے کی طرف گئے تو انہوں نے کہا حضور یہی بہت ہے۔ آپ نے کہا تیرا ایک بیٹا ہوگا وہ لاکھوں میں بھاری ہو۔ پھر قاری باس شکور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پیدا ہوئے۔ یہ کرامت دربار موڑا شریف ہے۔ میرے دوستو، پھر جب عشق چلا، مستی چلی، وہ شخص ہمارے ساتھ چلتا رہا، زندگی نے وفا نہ کی، لیکن آگے جو اولاد ہے وہ بھی مکمل طور پر ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔
اس لیے محبت کی نظر صرف ایک طرفہ نہیں ہوتی، یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ جب میں فقیر سے آدمی ہوں، رات کو 1 بجے بھی کوئی بلائے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے دادا جی حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب نے فرمایا، بچے مرید آسمان پر اللہ کو دیکھتا ہے اور زمین پر اپنے مرشد کی طرف نظر کرتا ہے۔ جس طرح رب کا دروازہ نہیں بند ہوتا، اس طرح اس کا حکم تم پر ہے، کوئی بندہ بھی آئے تمہارا دروازہ اس کے لیے بند نہ۔ رب کے معاملات رب تک ہیں، لیکن حقوق العباد میں پکڑے گئے تو چھٹکارا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے برادران محترم، وقت مختصر ہے، گفتگو صرف یہ ہے کہ کیا کھویا کیا پایا، اس میں ہم نے نہیں جانا۔ آج سے ہی ایک قدم رب کی بارگاہ میں رکھ کر سچے دل سے توبہ کر کے اپنے چہروں کو سنت رسول سے مزین کر کے، جب تم آج رات سب کھڑکیاں بند کر کے مدینے کی طرف اپنی کھڑکی کھولو گے تو اللہ کی قسم وہاں سے صدا آئے گی، یہ میرا بندہ آ گیا۔ کائنات میں کسی چیز کی اتنی بڑی وقت نہیں جتنی تمہارے توبہ کی اور تمہارے چہرے کے آنسوؤں کی ہے۔ رب تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج سے 5 بندے عہد کر لیں کہ ہم نے داڑھی رکھنی ہے، آج سے 5 بندے اپنے آپ کو مکمل نمازی بنا لیں، آج سے 5 بندے ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا لے۔ احمد فاروق کا یہاں پر آنا رب نے قبول کر لیا۔ بس اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے چہرے نورانی رکھے، جس مرشد کے ساتھ ہیں اس کی نظر کے نیچے رہیں۔ رب تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ختم کیجیے تمام ذرا کھڑے ہو جائیں، ابھی صلاۃ السلام ہوگا، اس کے بعد ختم، پھر دعا ہوگی۔ اعوذ باللہ مصطفیٰ فتح بابے
پہ بھی حد درود فتح باب نبوت پہ بھی حد درود ختم دور رسالت